السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کون سی آیت سے پڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 30 سے غالباً پڑھنا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 32 سے چلیں، 30 سے ہی دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی واقعے کی طرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور شاید اس میں یہ مقصود ہے کہ انسان جو اس وقت دندناتا پھر رہا ہے، رب کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، تو وہ تخلیق آدم میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر کیسے ان کو اعزاز بخشا۔ تو عبودیت یعنی بندگی اختیار کرنا، ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عبودیت کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وعید اور یاد کیجئے اس وقت کو جب قال ربک للملائکتی، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل، کہ میں بنا رہا ہوں فی الارض، زمین میں خلیفہ نائب بنا رہا ہوں۔ انسان کو نائب اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اللہ کے احکام اس زمین پر نافذ کرتا ہے۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے فیہا، اس زمین میں، من پیدا کریں گے، من اسے، یفسد فی الارض، یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، سفک ان کا معنی بہانا، دماء دم کی جمع، دماء خون بہائے گا، ان قتل و غارت کرے گا، کیونکہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے اور وہ یہ کام کرتے رہے، اور فرشتوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مخلوق تو وہ ہونی چاہیے جو رب کی پاکی بیان کرے، رب کی حمد و ثنا بیان کرے، رب کی اطاعت فرمانبرداری کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کی عظمت کو تقدیس بیان کرتے ہیں آپ کی۔ قال، اللہ نے کہا انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اب فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ سوال تھا حقیقت کو جاننے کے لیے۔ وعلم، اور سکھایا اللہ نے، علم یعلم تعلیم، آدم کو الاسماء، نام سکھائے۔ یہ نام چیزوں کے نام بھی تھے اور کیفیات کے نام بھی تھے، جیسے انسان کے اندر بہت ساری کیفیات ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، اسے گرمی لگتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے، یہ کیفیات ہیں۔ تو کیفیات، اب وہ ہر ایک کیفیت کو ایک نام دیتا ہے، تو فرشتے چونکہ ان کیفیات سے بھی پاک تھے۔ وعلم آدم الاسماء کلها، فرشتوں میں تھکاوٹ کی کیفیت نہیں ہے، اور کیفیت نہیں، کھانے پینے کی حاجت نہیں، ایک عبادت میں لگا ہوا ہے، صدیوں سے وہ رکوع میں ہے، صدیوں سے وہ سجدے میں ہے، اس کو اس کیفیت کے ادراک نہیں جو انسان کے لیے ہے۔ تو آدم کو اللہ نے سارے نام سکھائے۔ ثم، پھر اس کے بعد عرضہم، آدم کو پیش کیا، علی الملائکتی، فرشتوں کے سامنے۔ فقالا، امتحان کے طور پر فرشتوں سے کہا، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسمائی ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، سبحانک، اے اللہ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا، سوائے اس کے، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا، یعنی ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ نام نہیں سکھائے، ہمیں یہ کیفیات نہیں دی۔ انکا، انتا، یہ کاف بھی آ رہا ہے اور انتا بھی آ رہا ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے آپ ہی ہیں، العلیم، جو سب جانتے ہیں، الحکیم، بھرپور حکمت رکھتے ہیں، یعنی آپ کی حکمت ہوتی ہے کس کو یہ علم دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ قال، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام۔ فلما، پس جب، انبأہم، آدم نے بتایا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ نے کہا، الم اقل لکم، حمزہ استفہام کا، لم اقل،
نہیں کہا تھا میں نے لکم تم سے، انی کہ میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، وہ باتیں تمہارے سامنے نہیں ہیں وہ بھی میں سب جانتا ہوں، جو تمہارے سامنے ہیں ان کی بھی حقیقت اور ادراک صحیح مجھے ہی ہے۔ وَأَعْلَمُ میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم اپنے عمل سے ظاہر کر دیتے ہو اور جو تم اپنے جی میں چھپاتے ہو، میں وہ سب جانتا ہوں۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہ حکم ساری مخلوقات کو تھا، بالخصوص تذکرہ یہاں فرشتوں کا کیا گیا، ورنہ اگر یہ حکم صرف فرشتوں کو ہوتا تو ابلیس کو تو حکم ہی نہ، پھر اس کا سجدہ نہ کرنا یہ گناہ کا باعث نہ ہوتا۔ ابلیس کیونکہ فرشتوں میں سے نہیں، کان من الجن، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کی کہ وہ جن ہے، تو یہ حکم سب کو تھا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو، سکونت اختیار کرو، انت تم بھی وزوجکا اور تمہاری بیوی بھی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت سے، رغدن جی بھر کر، حیثو جہاں سے بھی، شئتما تمہارا جی چاہے، ولا تقربا ہاں قریب نہ جانا، حاضی شجرہ اس درخت کے، فتکونا تم ہو جو گے ورنہ، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہ درخت کون سا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی، اور سورۃ الکہف میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسانوں کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے، جس کے اوپر ان کی شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے، عبودیت کا دار و مدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سنت میں اس کی ضرور وضاحت کرتے ہیں، اور جس کے اوپر عبودیت کا دار و مدار نہیں ہوتا، بسا اوقات اس کو مجمل رکھتے ہیں، اور اس ایمبیگوٹی میں انسانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان آیا اللہ کی اس اجمال کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا بلا وجہ کی کھود کرید میں لگے رہتے ہیں۔ ویسے کوئی ریسرچ کرنا ٹھیک ہے، اجازت ہے شرن، اگر محققین نے کوئی اس پر کلام کیا ہے، اس کو جمع کرنا، اس کو لکھنا پڑھنا جائز ہے، لیکن زندگیاں اس میں کھپانا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے احکام مستنبط نہیں ہوتے۔ فَأَزَلَّهُمَا اصل کا معنی ازلہما ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت سے، یعنی شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے سامنے ایسے دلائل رکھے، جیسے سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں اس سے روکا اس لیے کیا تھا کہ ابھی تمہاری اندر طاقت نہیں تھی، اب تمہارے اندر طاقت آ گئی، اب تم کھا لو، اور اب تم یہ کھا لو گے تو تمہیں ابدیت مل جائے گی اس جنت میں۔ وہ دلیل سے اس نے ثابت کیا، اور آدم علیہ السلام سے اجتہاداً یہ بات محسوس ہوئی کہ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے منع کیا ہے اجتہادی طور پر، ورنہ خود قرآن حکیم سورہ طٰہٰ میں اس کی وضاحت کرتا ہے کہ آدم میں عزم نہیں تھا، یعنی جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ اجتہادی طور پر ہوا۔ فَأَخْرَجَهُ اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، مما زندگی سے، ان مزوں سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوگے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم زمین پہ چلے جاؤ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہوگا، مستقر اصل میں ایسے ٹھکانے کو کہتے ہیں جو عارضی ہو، جو دائمی نہ ہو۔ ومتاع متاع کا معنی فائدہ اٹھانا، جیسے حج تمتع ہوتا ہے جس میں انسان حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو متاع کا معنی فائدہ اٹھانا، اور تم فائدہ اٹھاؤ گے الی حین، حین وقت، ایک مدت تک، یعنی جو بھی اللہ نے مدت لکھی ہوئی ہے ہر آدمی کی، اس نے کتنا عرصہ زمین پہ رہنا ہے۔ فتلقا پس سیکھ لیے، تلقی کا معنی اخذ کرنا، لینا، حاصل کرنا، فتلقا سیکھ لیا آدم نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات،
فتاب علیہ، پس تاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیہ، اب اس توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو یہاں یہ معنی نہیں ہوگا توبہ کی، بلکہ معنی ہوگا توبہ قبول کر لی علیہ، اس پر. اصل توبہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. انسان رب کی طرف توجہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، رب بندے کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس پہ نظر عنایت کرتا ہے. انہ هو التواب، بلا شبہ وہی ہے التواب جو بہت ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان ہے. قلنا، ہم نے کہا، اہبتوا منہا، اتر جاؤ اس جنت سے، جمیعا تم سارے، شیطان بھی، تم دونوں بھی، تمہاری آنے والی نسلیں بھی. فإما، پس اگر، یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. آدم کے پاس ہی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے سرفراز کیا. فمن، پس جو کوئی، تبعہ پیروی کرے گا، فالو کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، جو راستہ میں نے انبیاء کو بتایا اس راستے کو لے کر چلے گا. فلا خوف، پس لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ایسوں پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. قرآن حکیم یہ ایک خاص انداز میں قیامت کی مدرکشی کرتا ہے، نیکوں کی مدرکشی قیامت میں، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آئندہ کی زندگی کے اندیشے ہوتے ہیں انسان کے، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو نہ انہیں آگے کا خوف ہوگا کہ آگے کیا بنے گا، کیونکہ وہ ٹھیک رہے، کامیاب رہے. اور غم کا تعلق پچھلی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، انسان غم کرتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، ایسا کر لیتا. نہ انہیں غم ہوگا کہ کاش ہم یہ والا راستہ اختیار نہ کرتے، کوئی اور راستہ اختیار کرتے، کیونکہ ان کا راستہ، ان کا نتیجہ ٹھیک آئے گا، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک النار، لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں. یا پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اسرائیل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کا لفظ، اس کا معنی ہے، اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ. یہ ہیبریو کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ، اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یوں حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ابنون کی جمع آتی ہے بنون، اور اس کی حالت نسبی جری آتی ہے بنین. اور جب اضافت ہوتی ہے تو تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے، تو بنین اسرائیل سے نون گر گیا تو بنی اسرائیل اسے کہا جاتا ہے، یا بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. یہود جو مدینے میں آباد تھے، یہ مدنی صورت ہے. اس صورت میں یہود پر خطاب کیا، ابتدائی یہود جو مدینے میں آباد تھے وہ بنی اسرائیل تھے. چونکہ یہودیت ایک خاندانی مذہب ہے، نسلی مذہب ہے، وہ جو اس خاندان سے ہو اسی کو یہودی مانتے ہیں، جو ان کے طریقے پہ چل رہا ہو. اگر غیر نسل کا آدمی ہو، وہ چاہے یہودی کے طریقے پہ چلے، اسے وہ یہودی نہیں مانتے. آج کل وہ اسے جو ہے نا صہیونی کہہ دیتے ہیں، کہ جو یہود کے کاز پر کام کر رہا ہے، لیکن یہودی مذہب نہیں اس کو دیتے، ٹائٹل اس کو یہودیت کا نہیں دیتے. بنی اسرائیل جو تھے وہ اس زمانے کے یہود تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بہت ساری برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، یہود کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں اس زمانے کے یہودی مبتلا تھے. بہت ساری بیماریوں کا تذکرہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ منسلک کر کے کیا گیا ہے، کیونکہ یہود ان اپنے آباء و اجداد کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور انہی کے طریق پہ چل رہے تھے، اس لیے یہود کو خطاب اس انداز میں کیا گیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمت کو، جو نعمت انعمت علیکم، میں نے تم پر کی، یعنی جو میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی، تمہیں دین دیا، تمہیں یہودی مذہب دیا، جو اللہ تک جانے والا راستہ تھا پہلے، اس کو یاد کرو. اب نیا دین آیا ہے، اس پر اس کو بھی لو.
وَأَوْفُوا اور پورا کرو، ایفا کہتے ہیں نا، ایفا عہد، وَأَوْفُوا پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، یعنی میرا وعدہ کیا ہے کہ میرے دین پر چلو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں آخرت میں جزا سزا میں کامیاب کروں گا۔ وَإِيَّايَ یہ وہ اسی طرح کا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِيَّايَ یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، وَإِيَّايَ صرف مجھ سے، فرحبون رہب کا معنی خوف، فرحبونی اصل میں ہے، نون وکایا کیا ہے، اس کے بعد یا ضمیر متکلم کی ہے، تو بسا اوقات قرآن حکیم میں اس یا ضمیر متکلم کو اڑا دیا جاتا ہے اور نون وکایا کو باقی رکھا جاتا ہے۔ فرحبون، اب دیکھیے نون کے نیچے زیر ہے، فرحبونی یہ زیر یا کی طرف انڈیکیٹر ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو یہود کی کتابوں میں آخری کتاب آخری پیغمبر کے حوالے سے پیشن گوئی تھی، وہاں یہ بات بھی درج تھی کہ وہ جو آخری کتاب ہوگی وہ تمہاری کتاب یعنی تورات کا بھی حوالہ دے گی، وہ بتائے گی کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، گویا یہ ایک قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ان کی کتاب میں بیان کی گئی تھی، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ، اول کافر بھی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، یعنی تمہیں تو چاہیے کہ تم سب سے پہلے ایمان لے کر آؤ اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کر رہے ہو، یہود نے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا مت خریدو بِآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، یہاں تشترو کے معنی حاصل کرنا، مت وصول کرو بھی آیات ہی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت، یعنی یہود کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا آخری کتاب کے حوالے سے پیشن گوئیاں تھیں، تو یہود ان کتابوں کی ان احکام کو چھپا لیتے تھے اور گویا وہ اپنے متبعین سے کچھ قیمت وصول کر لیتے تھے، یعنی وہ ان سے پیسے بٹورتے تھے اور ان کے اپنے دین پہ چلا رہے تھے۔ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے ان لوگوں کو سچ بات بتا دی تو وہ جو دینی مزدوری ان کو مل رہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یہ بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تھا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ التباس کا معنی آپس میں خلط ملط کر دینا، ملا دینا، پتہ نہ لگے ٹھیک ہے غلط ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ کہ حق کی پہچانی ختم ہو جائے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ یہ تکتمو اصل میں ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، یہ کتاب برحق ہے، اور پھر بھی تم چھپا رہے ہو، لوگوں کو نہیں بتا رہے، تم لوگوں کو آگاہ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری کتاب میں جو آخری نبی اور آخری کتاب کے حوالے سے پیشن گوئی ہیں، تم سے یہ مطلوب اور مطالبہ ہے کہ تم وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ راہ راست پر آئیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں جیسی نماز پڑھو، کیونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر رکوع کا تذکرہ کیا، گویا یہود سے کہا کہ نماز وہی کامیاب کرے گی جو مسلمانوں والی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ عام ذا استفہام کا، أَتَأْمُرُونَ کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے کو، یعنی تم لوگوں سے دین حق کو چھپا کر اور خود دین حق کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو بھول گئے ہو، یعنی غلط راستے پر چل رہے ہو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، یعنی اپنی کتاب پڑھتے ہو اور تمہاری کتاب میں اس پیغمبر کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ افلا تاکلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا کے اندر مصائب کے سامنے کاربند ثابت قدم رکھتی ہے۔ جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے
اور پھر یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے حق میں، اور میرا رب میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ یقیناً میرے لیے اچھا ہوگا. تو گویا یہ چیز اس کو ڈپریشن سے نکالے گی، مدد دے گی. وہ صلاح، اور نماز کے ذریعے صبر حاصل ہو، میری مدد مانگو، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو دن میں 5 مرتبہ بندے کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے. تو جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو مدد ملے گی، پھر جینا آسان ہوگا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، بڑی گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر نہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں. جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ نماز گراں نہیں، یعنی جو دل کی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو دل کی، ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر متوجہ ہونا، یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ ہے خضوع کے خلاف. اور خشوع کیا ہے؟ دل کی طرف سے متوجہ ہونا. جب انسان کا دل نماز میں لگا ہو، اس کو اس بات کا، اس حقیقت کا ادراک کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، جب یہ کیفیت اس کی بن جائے گی تو پھر نماز میں اس کا دل لگے گا. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز گراں ہے مگر ان پر نہیں جو دل کی توجہ سے پڑھتے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جنہیں یقین ہے، انہم، کہ وہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یعنی نماز میں بھی ملاقات کرتے ہیں، آخرت میں بھی انہوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ، اور جنہیں یقین ہے کہ وہ الیہ، اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جائیں گے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. وانی، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی جب زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس زمانے میں بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑا انعام کیا، انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی سب کو چھوڑ کر، اور بنی اسرائیل کو منتخب کیا اور اپنی ہدایت اور دعوت جو تھی ان تک پہنچائی. وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی، کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی انسان، عن نفس، کسی انسان کے، شیئا، ذرہ برابر بھی نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں. ولا يقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، منہا کی ضمیر بھی نفس ہے، نفس چونکہ مؤنث سمائی ہے، منہا، کسی انسان سے، شفاعتوں کو سفارش، یعنی سفارش ہر کسی سے قبول نہیں کی جائے گی، جسے اللہ اجازت دے گا اسی کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، کسی نفس سے، عدل، کوئی فدیہ، کہ بھئی پیسے دے کر جان چھڑا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی انسانوں کی مدد کی جائے گی، کوئی اور انسانوں کی مدد بھی نہیں کر سکے گا. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کے فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بری طرح تکلیفیں دیتے تھے. سوء العذاب، بری طرح عذاب، وہ تمہیں بری طرح تکلیفیں دیتے تھے. وہ کیا تکلیفیں تھیں؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون، زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کاہنوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت الٹ دے گا. تو اس نے مشورہ کیا کیا جائے، تو چنانچہ بات یہ طے ہوئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے. وفی ذالکم، اور اس میں، بلاؤن، مصیبت تھی، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، عظیم بلا کی صفت ہے، ایک بڑی آزمائش تھی اس میں تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہاری خاطر، البحر، سمندر کو، یعنی جب تم فرعون سے آگے گئے اور پیچھے تمہارے فرعونی آگے سمندر تھا، تو ہم نے تمہارے سمندر کو پھاڑ دیے، سمندر کے درمیان میں راستے بنا دیے، پانی اس کا دائیں بائیں پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. قرآن حکیم نے دوسری جگہ تذکرہ کیا ہے. فانجیناکم، ہم نے تمہیں بچا لیا، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، وانتم تنظرون، اور جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وَإِذْ، اور یاد کرو جب،
وعدنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے اور نجات مل گئی فرعونیوں سے، فرعونی غرق ہو گئے، تو اب بنی اسرائیل کو ضرورت تھی ایک کتاب ہدایت کی، رہنمائی کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، 40 دن یہاں پر آؤ، راتوں سے مراد رات بول کر دن بھی مراد لیا جاتا ہے عربی میں، دن رات یعنی جس کو یوم کہتے ہیں، تو یوم بھی مراد، لیلتن 40 راتوں کا یعنی 40 دنوں کا وعدہ لیا کہ 40 دن یہاں آ کر رہو کوہ طور پر۔ پیچھے بنی اسرائیل نے جو ہے نا ان کے پاس سونا تھا، سونا ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جب یہ لوگ مصر سے نکلے تھے، راتوں رات نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر، تو ان کے پاس اس وقت فرعونیوں کا سونا تھا، ان کے زیورات تھے ان کے پاس، انہوں نے ادھار مانگ رکھے تھے ان سے، ان کا کوئی جشن تھا، تو وہ زیور ان کے پاس ہی تھا، تو یہ وہاں سے چل پڑے اور زیور سے لدے پھندے تھے اور زیور اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک شخص تھا سامری جو منافق تھا، اس نے ان سے کہا کہ تم ایک جگہ پر یہ زیور سارے پھینک دو، انہوں نے پھینک دیے، اس نے پگھلا کر اسے بچڑا بنایا، اور بچڑے کے اندر اس نے اس کے منہ اور بیک سائڈ پہ ایسا راستہ بنایا درمیان سے، جس طرح وسل ہوتی ہے، ہم اس کو ایک طرف سے ہوا اس میں پھینکتے ہیں تو دوسری طرف سے اس میں سے ساؤنڈ ایک پروڈیوس ہوتا ہے، تو اسی طرح اس میں سے ایک کیفیت ہوتی اور وہ آواز پیدا ہوتی۔ انہوں نے اس کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ مٹی تھی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی، تو وہاں سے اس مٹی کے اندر اس نے دیکھا تھا کہ زندگی کے آثار ہیں، وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، جس سے اس میں سے آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی کوئی بچڑا زندہ تو نہ ہوا لیکن آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ 12 بنی اسرائیل گمراہ ہوئے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد یعنی موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کے بعد اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو لے لیا، عجل کا معنی بچڑا، گائے کا بچہ، اتخذتم اتخاذ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے بطور معبود پکڑنا، یعنی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، من بعدی موسیٰ کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے یعنی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ثم پھر ہم نے عفونا عنکم، تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ معافی کی صورت یہ تھی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا گیا، یعنی قتل ہی معافی تھی۔ اور یاد کرو جب آتینا، ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتابہ، کتاب، والفرقانہ، اور فرقان سے مراد بھی کتاب بھی ہو سکتی ہے، فرقان سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، یا میری قوم، انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا ہے، انفس، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبو، پس توبہ کرو، الی باریکم، باری کا معنی خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور، فقتلو، پس قتل کرو، انفسکم، ایک دوسرے کو، فقتلو انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جس نے شرک کیا ہے اس کو قتل کرے وہ جس نے شرک نہیں کیا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہ بڑی کافی زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں قتل کیا دے اور دنیا میں تمہارا گناہ دھل جائے۔ فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب، بلا شبہ وہی ذات ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والی، رحیم، بے انتہا مہربان ہے۔ آگے مزید واقعات کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ اسے کل کریں گے۔ آج آیت نمبر 54 تک رکھیے، کل آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔